اور قدیم مقبروں سے مزین ایک جادوئی سرزمین، جہاں آج سے 5000 سال پہلے دنیا کی ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک نے جنم لیا۔ جب ہم اس سرزمین پر موجود تعمیرات اور عالیشان اہراموں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ترقی یافتہ قوم ہوگی جس نے اتنے عظیم الجثہ پتھروں کو اس مہارت سے نصب کیا کہ ان کے درمیان 1 سینٹی میٹر کی بھی اونچ نیچ نہیں۔ مورخین ان عمارات اور اہراموں کو مختلف فرائض کے نام سے منسوب کرتے ہیں، تاہم آرکیالوجی کے ماہرین کے مطابق فرائض کے زمانے میں وہ ٹیکنالوجی ہی موجود نہ تھی کہ یہ شاندار تعمیرات وجود میں آ سکیں، بلکہ انہیں تعمیر کرنے والی قوم غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی، جنہیں فزکس، میتھمیٹکس اور ایسٹرولوجی پر مکمل عبور حاصل تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو فرعونوں سے بھی پہلے سرزمین مصر پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مصر میں تہذیب و ثقافت اور مختلف علوم کو پروان چڑھایا، جس کی بنیاد پر یہ قوم اگلے کئی ہزار سالوں تک تہذیب و تمدن کی آماجگاہ بنی رہی۔ مصر کی سرزمین پر فرعون سے بھی پہلے حکومت کرنے والے حکمرانوں کو شمسو ہور کہا جاتا ہے۔ یہ حکمرانوں کا وہ گروہ تھا جو مصری دیوتا ہور کے ساتھی یا اس کے پیروکار کہلاتے تھے۔ دوستو، کون تھے یہ شمسو ہور؟ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے؟ تاریخ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج اس ویڈیو میں۔ سن 1822 عیسوی کے دوران مصر کے قدیم دارالحکومت تھیب سے پاپائرس پر تحریر شدہ کم و بیش 160 مخطوطات برآمد ہوئی، جو آج اٹلی کے ٹیورین نامی میوزیم میں موجود ہیں۔ مذکورہ مخطوطات میں مصر پر گزشتہ 5000 سال قبل حکومت کرنے والے 30 خاندانوں، 300 فرعون کے نام اور ان کی دور حکومت میں ہونے والے اہم واقعات کی تفصیلات ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مخطوطات کو دی رائل کینن آف ٹیورین کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ فہرست فرعون رامسس ثانی کے دور میں ترتیب دی گئی تھی۔ دوستو، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ قدیم دستاویز ہمیں نہ صرف 3100 قبل مسیح تک مصر پر حکومت کرنے والے فرعون کی معلومات فراہم کرتی ہے، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ مصر پر فرعون سے پہلے کون اور کس طرح حکومت کرتا تھا۔ دی رائل کینن آف ٹیورین کے مطابق فرعون کے ادوار سے قبل وادی نیل پر شمسو ہور نامی ایک جماعت کی حکومت تھی۔ ہور یا ہورس مصر کا ایک مشہور اور قدیم دیوتا ہے، جسے جنگ اور آسمان کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ قدیم تحریروں کے مطابق ہور کے ان پیروکاروں کی جماعت ہی شمسو ہور کہلاتی تھی۔ شمسو ہور نامی ان حکمرانوں کا طرز حکومت نہایت ہی الگ اور جدید قسم کا تھا۔ مذکورہ نظام مونارکی یعنی بادشاہت پر مبنی نہ تھا، بلکہ شمسو ہور نامی حکمران توازن اور ہم آہنگی پر یقین رکھتے تھے، یعنی یہ جماعت اور اس کے ممبر مل کر ہی مصر کے مستقبل کے اہم فیصلے لیا کرتے تھے۔ دوستو، رائل کینن آف ٹیورین میں درج شمسو ہور سے متعلق چند باتیں ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے مورخین اور محققین کی کئی نسلوں کو حیرت اور تجسس میں مبتلا کیے رکھا ہے، کہ جیسے ان مخطوطات میں رقم ہے کہ شمسو ہور نامی اس گروہ نے تاریخ انسانی کی ابتدا میں مصر پر 11000 سال تک انتہائی کامیابی سے حکومت کی تھی۔ دوستو، یہ بات سننے میں جس قدر عجیب لگتی ہے، اسے تسلیم کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مورخین رائل کینن آف ٹیورین میں درج شمسو ہور نامی اس گروہ کو ایک افسانہ یا مائتھولوجی ہی خیال کرتے ہیں، تاہم بعض مورخین کے مطابق شمسو ہور کے قصے میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور موجود ہے۔ مصر سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور آرکیالوجسٹ زاہی حواس، جنہوں نے اپنی پوری زندگی قدیم مصری تہذیب کے گمشدہ راز ڈھونڈنے میں صرف کر دی، یہ اپنی کتاب دی لاسٹ ٹامبز آف تھیبز میں شمسو ہور سے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ مصر پر حکومت کرنے والا یہ گروہ ریاضی، فزکس اور ایسٹرونومی میں اس قدر مہارت رکھتا تھا کہ ان کی بنائی ہوئی تعمیرات آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود زمین پر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ زاہی حواس کے مطابق شمسو ہور نامی اس گروہ کے مرتب کردہ قوانین اور نظریات کا مصری تہذیب کے پھلنے پھولنے اور عروج حاصل کرنے میں انتہائی اہم کردار ہے۔
ان کے علاوہ ایک اور جرنلسٹ اور محقق گریم ہینکوک، جو ایک ماہر مصریات تسلیم کیے جاتے ہیں، شمس و حور سے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی ایڈوانس اور ٹیکنالوجی میں مہارت رکھنے والی تہذیب تھی جو کسی قدرتی آفت کے باعث قرائے ارض سے معدوم ہو گئی، جن کے بعد آنے والے فرعین شمس و حور کی بنائی تعمیرات کا صحرا اپنے سر سجاتی رہی۔ مصر پر تحقیق کرنے والے بعض محققین کے مطابق شمس و حور ایک انتہائی جدید اور تکنیکی صلاحیتوں کی حامل جماعت تھی جو اسپیس اور گریوٹی کو اپنے قابو میں کرنے کا فن جانتی تھی، جبکہ مصر سے ملنے والی قدیم تحریروں کے مطابق فرعین کا 5واں خاندان یعنی 5th ڈائنیسٹی شمس و حور نامی ان حکمرانوں کو دی شائننگ ون کے نام سے یاد کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ شمس و حور کسی اور سیارے سے وارد ہونے والی مخلوق تھی جس نے مصر کے لوگوں کو علم و ٹیکنالوجی میں مہارت دی، انہیں بڑے بڑے شہروں اور عمارات کی تعمیرات سے روشناس کروایا، جبکہ انہیں دنیا پر طرزِ حکمرانی کے گر بھی سکھائی۔ مصر کا قدیم شہر ہیلیوپولس شمس و حور نامی اس جماعت کا مرکز یا دارالحکومت خیال کیا جاتا ہے۔ دوستو، حیران کن طور پر میسوپوٹیمیا یعنی موجودہ عراق میں جنم لینے والی دنیا کی قدیم ترین سومیری تہذیب سے تعلق رکھنے والے چند قدیم مخطوطات بھی ایک ایسی ہی جماعت کی داستان سناتے ہیں کہ جو آسمان سے وارد ہوئے تھے، یعنی یہ لوگ کسی اور سیارے سے زمین پر آئے تھے اور ان لوگوں نے یہاں بسنے والے انسانوں پر کئی ہزار سال تک حکمرانی کی، انہیں مختلف علوم و فنون سے آراستہ کیا اور پھر واپس چلے گئی۔ سومیری تہذیب میں بیان ہونے والے ان آسمانی لوگوں پر ہم انوناکیز کے نام سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، مزید تفصیلات کے لیے آپ یہ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، انوناکیز یا شمس و حور کی داستانیں ابھی تک ماہرین کے لیے ایک پہیلی یا انسلجھے معمے کا درجہ رکھتی ہیں۔ مختلف لوگ اس کی مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ کسی دوسرے سیارے سے آئی مخلوق تھی، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی پہلی سیکرٹ سوسائٹی تھی جو دنیا کے قدیم علم و دانش کی محافظ تھی، جو آج بھی کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے۔